ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ، جان بوجھ کر کے علم کے باوجود کسی چیز کو تسلیم نہ کرنا یہ بہت برا ہوتا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 نے ایسے ہی کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ جو جانتے تھے، علم کے باوجود بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ آئیے قرآن مجید کی اس آیت کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، قل، فرمائیے۔ یہ کتنا رحمت والا انداز ہے۔ رسول کریم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، قل، فرمائیے، یا اہل الکتاب، او اہل کتاب۔ یہاں کتاب سے مراد تورات والے، یہاں کتاب سے مراد انجیل والے، ان سب کتاب والوں کو مخاطب کیا اور کہا، لِمَ تَکْفُرُونَ، کیوں تم کفر کرتے ہو، کیوں تم انکار کرتے ہو، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کا۔ اب انداز دیکھیں، کتنا شفیق، شفقت والا لہجہ ہے، جیسے ایک طبیب ہو، بڑا مہربان طبیب، اور وہ بیمار کو کہتا ہے کہ تم یہ کیوں پرہیز نہیں کرتے، تم کیوں نہیں یہ مانتے۔ بس قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو تم کتاب والے ہو۔ اب کتاب والے کہہ کر ان کو کیوں مخاطب کیا؟ معنی یہ کہ دوسرے لوگ تو جانتے نہیں ہیں، تم تو کتاب پڑھنے والے ہو، تم تو کتاب جاننے والے ہو، تم تو اہل کتاب ہو۔ تورات تمہارے پاس ہے، انجیل تمہارے پاس ہے، تم نے اپنی کتابوں کے اندر رسول معظم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کو پڑھا ہے، تم رسول کریم علیہ السلام کی صفات کو جانتے ہو۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بتاؤ تو صحیح، لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللہ، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا۔ یہاں آیات سے مراد سمیع بھی ہیں، عقلی بھی ہیں، تکوینی مشاہدات بھی ہیں، یعنی وہ آیات بھی ہیں جو لسان نبوت سے انہوں نے سنی تھیں، وہ آیات بھی ہیں جو اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے وسیع تکوینی سلسلے پھیلا رکھے ہیں۔ سورج کا نکلنا، چاند کا طلوع ہونا، ستاروں کا چمکنا، اور زمین کی پنہائیاں، آسمانوں کی رفت، بلند و بالا پہاڑ، کائنات کی گویا ہر شے، جانوروں کو دیکھ لو، حشرات الارض کو دیکھ لو، انسان اپنے ہی وجود میں ایک ایک عضو کو دیکھ لے، کتنی ہی نشانیاں اس کو اس فطرت کی دکھائی دیں گی۔ تو رب کائنات نے فرمایا، محبوب ان سے کہو، ان سے فرمائیے، ان سے پوچھئے، لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللہ، کیوں اللہ کی آیات کا تم کفر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ شَہِیدٌ، اللہ پوری طرح باخبر ہے، عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اس پر جو تم کرتے ہو۔ وَاللَّهُ شَہِیدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی تم جانتے کچھ ہو، عمل کچھ کرتے ہو، کتاب میں کچھ پڑھتے ہو، لیکن عمل اس کے متضاد کرتے ہو، اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ تم ظاہر میں لوگوں کے سامنے اور عمل کرتے ہو، اور باتیں کرتے ہو، تنہائیوں میں اور کام کرتے ہو، چھپ کر کے اور کام کرتے ہو۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ جب پوری طرح اللہ تمہارے کاموں پر باخبر ہے تو تمہیں ہوش کے ناخن لے کر کے فطرت کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین زندگی کی آخری سانس تک اپنی اطاعت نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے جلوے نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج،
टिक टॉक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।